السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ربکم اللہ، رب تمہارا اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، امرا تمام معاملات کی، ما من شفیع نہیں کوئی سفارشی، الا مگر من بعد اس کے، اذنی اجازت کے، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ پس عبادت کرو اسی کی، افلا کیا پس نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ جیسے سورہ شروع ہوئی، پہلی ہم نے آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں بتا رہے ہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے بارے میں توحید کا اعلان کیا، کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرو۔ یہاں پہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کسی کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا۔ تم کسی ایسی ذات کی عبادت نہ کرو جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، فی ستۃ ایام بیچ 6 دنوں میں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کون کہتا تو آسمان جو ہیں، زمین و آسمان، وہ ایک دن میں بن سکتے تھے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائم ٹو ٹائم پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ، بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن فرماتے اور آسمان اور زمین وہ ایک لمحے میں بن جاتے، لیکن یہ جو 6 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، یہ ہمارے لیے تھی۔ یہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کا بننا یہ ہمارے لیے تھا کہ ہر کام جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورج جو ہے آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ غروب ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے زندہ مثالیں ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہم وقت سے پہلے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہم وقت سے پہلے آگے کچھ بڑھ نہیں سکتے، ہم وقت سے پہلے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیز جس وقت پر ہے اسی وقت پر وہ ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلند کیا عرش پر۔ اب آپ ایک نظر آسمان پر ذرا دوڑا کر دیکھیں، سارے آسمان پر آپ دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ تھک جائے گی، لیکن آسمان ختم نہیں ہوگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی وہی چاند نظر آ رہا ہے، سعودی عرب میں بھی وہی چاند نظر آ رہا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو بھی وہی آسمان نظر آ رہا ہے، کہیں میلوں دور چلے جائیں وہی آسمان آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری اہم بات، آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہوگا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ ہر چیز جو اس کی بنائی ہوئی وہ بہترین اور پرفیکٹ ہے۔ اللہ فرماتے یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، ہر کام جو ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین پر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا دیا، اس کائنات کو بنا دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ خود غافل ہو گئے، ہرگز نہیں۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پر جب کالی چینٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی بھی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اس کی پکار کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے۔ جو اندھیری رات میں اس کالی چونٹی کی بات سن رہا ہوتا ہے، اس کی صدا کو سن رہا ہوتا ہے، تو انسان تم کیوں بے خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفین، کوئی نہیں سفارشی۔ یہ بات انسان اپنے پلے باندھ لے کہ کوئی نہیں سفارشی۔ جیسے آج کل لوگ ہم سے بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کر دو تو ہم تمہارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سفارشی۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا
اس کے لیے آسانیاں کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر وہ کسی کو اجازت دے گا تبھی انسان کا لکھا ہوا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہاں اگر وہ دعا کرے، دعا کو قبول کرنا اور نہ کرنا یہ بھی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا تو ہم دعا نہ بھی کریں تب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، یہ تو نا امیدی ہوگی، نہ وہ مایوسی ہوگی۔ تو جو مایوسی ہوتی ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے، نا امیدی جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے مشکلات آئی ہیں تو تم دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا میں اتنی طاقت ہو، وہ اتنی اثردار ہو کہ تمہاری تقدیر کو وہ بدل دے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے میں قادر ہے۔ تو اگر آپ کسی الٹے کام میں چلے جاتے ہیں، کسی کے آگے جھک جاتے ہیں، جیسے درباروں پر پیروں کے آگے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کا اس دنیا سے رابطہ ہی ختم ہو گیا، اور آپ یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ان کے ہاں حاضری دیں گے، ہم ان سے دعائیں کروائیں گے، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، یا یہ ہمارے لیے کچھ کام آئیں گے، تو اے انسان، یہ سب سے بڑی غلط فہمی میں انسان مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے ما من شفین، نہیں کوئی سفارشی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ، ٹھیک ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے تو وہ دنگ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنی پرفیکٹ بنائی ہے۔ یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ جو ہمارے چل رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے بہت سے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے جو ہاتھ پاؤں ہیں ہی نہیں جن کے، یہ جو معذور ہیں، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام عضو کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتی ہے یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو مت ٹیکو، اللہ کے سامنے جھکو، تو اللہ تمہیں اور کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ ایک اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اگر اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنا شروع کر دو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کے لیے در در ٹھوکریں کروانے کے لیے بھٹکنا چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، اے انسان کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جب تم اس رب سے مانگو گے تو وہ ضرور تمہیں دے گا، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو اللہ تمہیں دربدر کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج